صاحب کا جانتا ہوں کہ اگر حکومت کا یہ خیال بھی کسی زمانے میں تھا انہوں نے یہ خیال جسٹس صاحب سے شیئر نہیں کیا ہوگا جیسے ہی وہ شیئر کرتے ہیں. یہ واحد شاید چیف جسٹس ایسا ہے جو خود انکار کرتا ہے کہ وہ کام اس سے نہیں ہو پاتا. تو میں اتنا مان رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو معذرت کرنا چاہیے. ایک رسپیکٹیبل آدمی نے اپنا عزت کے ساتھ اپنا پورا زندگی ایک ریپوٹیشن بنایا ہے. آپ کا اکا دکا کیس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. پھر اب جبکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو میں نے یہ پوائنٹ سمجھا کہ ضروری ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہم ان دوستوں سے چاہے وہ میڈیا میں ہو یا سیاست میں ہو اتنا ہی مانگیں کہ اس چیز پہ معافی مانگیں. دیکھیے پی ٹی آئی کے لیے میں نے بھی اور مجھ سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو ہمارا پورا کوشش تھا کہ ان کو ہم سیاسی جماعت مانیں اور ان سے سیاسی جماعت کے طور پہ انگیج کریں. اور 2 مہینے سے مولانا فضل الرحمان صاحب وہی کام کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہم نے جو کنسنسس بنایا اس کنسنسس میں جو پی ٹی آئی نے پبلکلی اپنے اعتراضات ظاہر کیے آپ مجھے بتائیں کون سا ایک کنسنسس رہتا ہے یا ایک پوائنٹ رہتا ہے جس پہ انہوں نے پہلے اعتراض کیا اور اب شامل ہے. نہیں ہے. انہوں نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ طے کیا تھا کہ آج صبح ان کا ملاقات ہونا ہے. اس پہ ان کا جو انپٹ ہے انہوں نے دینا تھا. مولانا صاحب اور میرا پریس کانفرنس کے بعد جو پی ٹی آئی کی طرف سے اب رد عمل آیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت افسوسناک بات ہے اور مجھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ایسا پوزیشن پہ ڈال چکے ہیں کہ جبکہ اس سیاسی ماحول میں کہ وہ مانے یا نہ مانے پی ٹی آئی کے کار کو مانے یا نہ مانے سیاسی جماعتوں کے لیے سول سوسائٹی کے لیے میڈیا کے لیے سب کے لیے ان کے لیے اسپیس بنانا بھی چاہے مشکل ہے. اس صورتحال میں یہ کمیٹی بنا. اس سلسلے میں اس دوران اپوزیشن اور حکومت کی جو جماعتیں ڈائیلاگ میں انگیج تھے انہوں نے ایک کمپرومائز اگری کر چکے ہیں. اور جب اس طریقے سے آئین سازی ہوتا ہے اس یہ کمپرومائز اپنی جگہ جو جماعتیں شاید اس پہ ووٹ نہ دیں آج اپنے سیاسی نقطہ نظر کی وجہ سے وہ بھی اس بل کے کانٹینٹ پہ انشاءاللہ تعالی ووٹ بھلے نہ بھی دے اس بل کے کانٹینٹ پہ ان کا ایسے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جبکہ انہوں نے آلریڈی مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اتفاق بنا اس کو انڈورس کر لیا. تو یہ ایک تاریخی دن ہے. آج میں نے مولانا فضل الرحمان سے فون پہ رابطہ کیا شکریہ بھی ادا کیا کہ جس طریقے سے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ایک ہوتا ہے آپ حکومت میں ہوتے ہوئے ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے جس طریقے سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی نے اس امینڈمنٹ پہ کام کیا اس لحاظ سے نہیں کہ وہ کسی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے وہ اس لحاظ سے نہیں کہ ان کی اپنی کوئی سیاسی فائدہ یا نہ فائدہ وہ اس نظر سے کہ یہ آئین جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اہمیت رکھتی ہے اتنا اہمیت وہ جے یو آئی کی ہے. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا شکریہ ادا کر سکتا ہوں وہ ناکافی ہے. انشاءاللہ تعالی ان کا روح تاریخ یاد رکھے گا کہ جس طریقے سے اس پورے عمل میں ہم نے یہ کنسنسس پیدا کر کے محنت کر کے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے کہ ایک اتفاق رائے سے انشاءاللہ تعالی آئین سازی چل رہا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے
پارٹی کے سینیٹرز کو ہدایات دیے کہ وہ پہنچے اور ہمارا سینٹ کے اجلاس میں حصہ رکھے. میں نے بھی ابھی اپنا پارلیمانی پارٹی میٹنگ کا اجلاس میں جانا ہے. ایک دو سوال کا سر پینل والا مسئلہ حل دینے کے لیے تیار ہوں. سر پینل والا مسئلہ یہ بتائیے. ایک منٹ مدیل جان اچھا اوہو اتنا جذباتی ہے اس ایشو میں, آپ اس کو موقع دے دیا. جی آج دے دیں جی متی والا جان صاحب کو موقع. میں کسی کو زور اور زبردستی سے مطمئن نہیں کر سکتا, مگر ہمیں اب یہ اس چیز کو پاکستان کی معاشرے میں قبول کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے. ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے رائے رکھے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی ہے. ہر کسی کا حق ہے کہ اختلاف رائے ہو. میں چاہے وہ متی اللہ جان صاحب ہو یا جو بھی ہو, میرا کوشش ہوگا کہ ذاتی حملوں کے بجائے, ذاتی کردار کشی کے بجائے میں ان کا دماغ, ان کا ذہن اپنا دلائل سے, اپنا آرگیومنٹ سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں کیا تو ہمیں اتنا آزاد معاشرہ ہونا چاہیے کہ ان کی مرضی میری مرضی, تو اتنا آپ موقع دیں متی اللہ جان صاحب کو کہ وہ اپنا جو ایک سوال کرنا ہے تو پورا اور اچھا انداز سے کریں. سر تھینک یو. سر جو پینل والا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا یا 25 اکتوبر کے بعد تک کا معاملہ چلا جائے گا؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے؟ نوٹیفکیشن جاری ہوگا؟ جہاں تک آپ کی پینل کی پوائنٹ ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ ایک مسئلہ رہ چکا ہے. یہ ایک کنسنسس, اور آپ سینیورٹی ججز کے موجود جو ججز یا ہمارا جوڈیشل سسٹم میں جو سینیورٹی کا پرنسپل کی سوال آپ کر رہے ہیں, اور یہ جو جس طریقے سے ہر اپوائنٹمنٹ میں ایک آپشن دیا جاتا ہے اور سینیورٹی کے ساتھ ساتھ آپ ان کی دوسرے میرٹ کے کمپوننٹس دیکھتے ہیں, وہ آپ اس سوال کے جواب سے حوالے سے پوچھیں. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک سینیورٹی پرنسپل کی بات ہے, نہ صرف سیاسی جماعتوں میں, جوڈیشل ریفارمز کے سلسلے میں سول سوسائٹی نے, نہ صرف لائر کے باڈیز میں سے جو موجود لوگ, مگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ میرج ضروری ہے. جہاں تک یہ آئینی ترمیم کی سوال ہے, یہ آئین سازی ہو جائے گا. جو یہ پروسیس بنے گا اپوائنٹمنٹس کا, جسٹسز کا, چیف جسٹسز کا, وہ فالو ہوگا. میرا حکومت سے یا اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ جیسے وہ شکل لیتے ہیں, یہی ریکویسٹ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب میرٹ پہ اوپر اتر رہا ہے, اور میرا ذہن میں کوئی آپ لوگوں کی ایک قسم کی خوف یا جو بھی, مجھے کسی ایک لمحہ کے لیے یہ ڈاؤٹ نہیں رہا کہ انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. جب میں صرف اتنا یاد کرنا چاہوں گا آپ سب کو کہ میڈیا کے بھی میرے دوست اس میں شامل تھے, کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا کام ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے, اور انہوں نے یہ بات پرزیوم کیا, انسسٹ کیا, اس بات کی بنیاد پہ ایک کیمپین چلایا, اور ایک شخص جو اس ملک کا اس وقت چیف جسٹس ہے, جس نے مجھے اور آصفہ بی بی کو وہ انصاف دیا جو اس سے پہلے کوئی جج نے نہیں دیا. وہ جج جس نے جنرل مشرف کے کیس میں, غداری کیس میں وہ فیصلہ دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. وہ جج جس نے ہمیں فیصلہ باد کرنا والا فیصلہ دیا, جس نے ہمیں کوئٹہ میں ان کے بار پہ جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں جو کمیشن بنا وہ دیا.
اس پہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے اور انسسٹ کر رہے تھے کہ یہی چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا سلسلہ ہے، زبردستی کے رکھنے والے کی سلسلہ ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب ثابت ہو چکا ہے